نماز روزہ زکوٰۃ ہے حج ہے یہ دین کا رکن ہے، لیکن دین کی اصل کیا ہے؟ دین کی اصل یہ ہے کہ تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان فرمائی۔ کوئی کسی کے بارے بات کرے نا، ہر کسی کا مزاج ہوتا ہے کہ میں اپنے والد کی بات کروں، ہر کسی کا مزاج ہوتا ہے کہ میں اپنے استاد کی بات کروں، وہ تعریف کرتا ہے۔ ہر کسی کا ایک مرید کا مزاج ہوتا ہے اپنے پیر کی بات کرے۔ ایک قابل شاگرد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف استاد کرے، ایک قابل بیٹا وہ ہوتا ہے جس کی تعریف اس کا والد کرے، ایک قابل مرید وہ ہوتا ہے جس کی تعریف اس کا پیر کرے، اور اس پر قربان نہ جائے جس کی تعریف خود مصطفیٰ کریم فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تاجدار صداقت کے بارے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب لوگوں کا، پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ پوری امت کا ایمان، کسی چند شخص کی بات نہیں ہو رہی، ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک بھی معجزہ نہ پیش کرتے، حضور کا چہرہ اتنا سونا تھا جو دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ککھ سواد نے مشری اندر کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں، اے نا ساریاں چیزاں نالوں گلنا سجن دیاں مٹھیاں۔ حضور کا کلام سنتا، حضور کا ودھا والا چہرہ دیکھتا، کلمہ پڑھ کے کتنے صحابہ ایسے ہیں، کتنے صحابہ جلیل القدر صحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دنیا کے معاملات میں مصروف رہتا تھا تو میں نے ایک دفعہ رسول اللہ کو دیکھا، کہتے میں تجارت کیا کرتا تھا، یہ ایسے کوئی عام لوگ نہیں تھے جن کے پاس کوئی کام نہیں تھا جا کے مسلمان ہو گئے، یہ بڑے بڑے تاجر اور سمجھدار تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تجارت کیا کرتا تھا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی پیار ہو گیا، اور میرا دل یہ کہتا تھا کہ آج میں نے انہیں دیکھا ہے نا، آج کے بعد مجھے یہ جو خوبصورت ترین ہستی ہیں، کتنی خوبصورت، کل قمر لیلۃ البدر، حضور کا چہرہ یوں چمکتا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا۔ آئے ہائے، دور سے دیکھنے والوں نے بھی کمال کیا اور نیڑے بیٹھ کے دیکھنے والوں نے بھی کمال کیا۔ ایک فرماتے ہیں کہ حضور لال داری دار چادر لے کے آرام فرما رہے، ادھر 14ویں کا چاند چمکتا، کبھی میں مدینے کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی آسمان کے، سمجھ نہیں آتی سونا کون ہے، آخرکار دل نے گواہی دی مدینے کا چاند سب سے زیادہ سونا ہے۔ اللہ اکبر، تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویکھ کے چن شرماوے، بجلی دردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، جو چاوے سیر چمن نو تے سارا گلشن سیس نواوے، جو پاوے ہتھ پھلاں وچ ہتھ پھلاں چ رل جاوے، نالے پھلاں چ ود جاوے۔ اللہ اکبر، جو کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے، توبہ توبہ حسن مہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ آج کے بعد یہ جو پیاری حسین ہستی ہے مجھے کچھ بھی کہے، کوئی بھی بات کہے گی، میں آنکھیں بند کر کے اس کی ساری باتیں مان لوں گا۔ اللہ اکبر فرمایا کہ حضور ایک بھی معجزہ نہ حضور پیش کرتے، حضور کا چہرہ مبارک بھی حضور کی صداقت کی ایک دلیل تھی۔ اللہ اکبر فرمایا کچھ ایسے لوگ تھے جو حضور کے کمالات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لاتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے، ہم سب نے یہ روایت سنی ہے، کنکریاں لاتا ہے آ کر پوچھتا ہے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کی شان اقدس تو دیکھیے، حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، کہ جو شے تیری مٹھی میں وہ بتائے میں کون ہوں۔ تو یہ ایسے ایسے معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی آپ جمعہ پڑھا رہے تھے تو کسی نے حضرت با یزید بستامی کے بارے پوچھا کہ یہ کیسے آدمی تھے، تو فرمایا یہ اتنی عظیم ہستی تھے حضرت با یزید بستامی کہ کوئی غیر مسلم ان کو دیکھتا دیکھتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اس نے آگے سے کہا کہ حضرت میں تو یہ بات نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر اتنی بات ہوتی تو حضرت با یزید بستامی تو بہت دور جا کے حضور کے غلام ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ابو جہل نے کئی دفعہ دیکھا، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، لہٰذا یہ بات میری ماننے میں نہیں آتی۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ بلیہ بات ایسی ہے کہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا ہی نہیں۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چچا تھا، رشتے میں چچا تھا، اس کے سارے حضور کے معاملات سارے آمنے سامنے ہوتے ہر چیز، لیکن اب یہ کیسی بات کر رہے ہیں، انہیں دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس نے جب بھی دیکھا نا عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کو دیکھا، اگر ایک مرتبہ بھی محبوب خدا سمجھ کر دیکھتا تو کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا غلام ہو جاتا، ایک مرتبہ بھی دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑے پیارے انداز میں بیان فرمائے۔ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا تو انہوں نے دلیل مانگی، جس کے سامنے بھی دین پیش کیا، لیکن ابو بکر ایسا ہے میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا تو اس نے فوراً سے کلمہ پڑھ لیا، فوراً کلمہ پڑھا۔ کیوں؟ وہ ایک مچل تھی، ایک پرانی، کہ حضور کو دیکھا، وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایک دل میں تڑپ تھی کہ یار یہ اتنا حسین ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، مجھے جب بھی جس چیز کے لیے بھی بلائے گا نا میں دوڑتا ہوا اس کی طرف چلا جاؤں گا۔ 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ حضور نے فرمایا عمرہ کرنا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ نے روک لیا، تو بات آگے بڑھی، تو کچھ چیزیں شرطیں طے ہوئیں۔ تو شرطیں ایسی طے ہوئیں کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ جائے تو مدینے والے جو ہیں اس کو واپس کریں گے، اگر کوئی مدینہ سے مکہ آ جائے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑی صحابہ کے لیے پریشان کن بات ہے سب کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا احرام کھول دو۔ احرام باندھے ہوئے تھے، عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، طواف کرنے کا، حضور نے فرمایا احرام کھول دو۔ امام زرقانی فرماتے سب پریشان ہوئے، سب پریشان، لیکن سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر احرام کھولا۔ کسی نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، آپ بڑی جلدی ہے، احرام کھول رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جلدی کی کوئی بات نہیں ہے، حضور کے کہنے پہ باندھا تھا، حضور کے کہنے پہ کھول دیا۔ حضرت عمر فاروق، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرماتے میرا دل مطمئن نہیں ہوا، میں حضور کے حجرے میں چلا گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا دین سچا نہیں؟ حضور نے فرمایا سچا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی سچے ہیں، اللہ بھی سچ، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ حضور نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں وہی کرتا ہوں جو رب کریم کا حکم ہوا کرتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا محبوب جب بھی بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ وہی بولتا ہے جو اس کے خالق و مالک کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا میں وہی کرتا ہوں جو رب کا حکم ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل کو پھر بھی سکون نہیں ہوا، میں جلدی سے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور میں نے یہی بات جا کر کہی۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ جو جواب مجھے مصطفیٰ نے جس طرح دیے تھے حضرت ابو بکر نے بھی اسی طرح دیے۔ کہتے ہیں میں اندر گیا نا، اندر جا کے بیٹھا اپنے حجرے میں، تھوڑا سا میرا جو ایمان کا ایک جذبہ تھا تھوڑا ٹھنڈا ہوا نا، میں سوچنے لگا اے عمر تیرا ایمان بھی ٹھیک ہے پر تجھ سے کہیں زیادہ ابو بکر کا ایمان مضبوط ہے۔ نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، یہ ایسے پیاروں کا ذکر ہے، فرمائے ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ ساتھ شامل ہوئیے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن میں نے کلمہ پڑھا تو 40,000 دینار تھے میرے پاس۔ کتنے دینار تھے؟ سارے بولیں 40,000 دینار تھے، اور فرمایا کہ چند مہینے ہی گزرے تھے میں نے سارے رسول اللہ پہ قربان سارے قربان کیے۔ فرمایا جس دن ہجرت کے لیے نکلے نا تو میرے پاس کچھ دینار تھے۔ اچھا یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کتنے فیصد دینی چاہیے بتائیے جی؟
چلیں جی اللہ کرے سب کو یاد ہو جائے کتنے فیصد 2.5% زکوٰۃ دینی. تو حضرت لیکن جب دین کا معاملہ تو 2.5%. حضرت ابو بکر صدیق نے 40,000 دینار تھے کہتے ساری قربان کیے, پھر اور کمائے اور کمانے کے بعد کہتے جب ہجرت کے لیے نکلنا تھا نا تو باپ بوڑھا تھا, اس کو ڈر تھا کہ ابو بکر کہیں سارے نہ لے جائے. فرماتے میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جہاں جس گڑھے زمین میں نا تھوڑا گڑھا کھود کے وہاں پر اشرفیاں دینار رکھتے تھے, فرمایا میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی یوں کرو جہاں پر دینار رکھتے ہیں وہاں پر کنکریاں ڈال کے رکھ دو, باپ کو یہی لگے میں کچھ نہیں لے کر گیا, سارا کچھ لے کر مصطفیٰ پہ قربان کر دیا. غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا, فرماتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا, کاروبار بھی بند تھا, ہے بالکل بھی کچھ نہیں تھا. ہمارے ہاں جب کاروبار تھوڑے سے سلو ہو جائے نا, ذرا محسوس نہ کیجئے, کاروبار تھوڑے سے سلو ہو جائے نا, جو مسجد کو 200-300 روپے جاتا ہے سب سے پہلے وہ بند ہو جائے, جو مدرسے کو جاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے, جو کسی غریب کے ہاں جاتا ہے. ہمارے گھر میں ہر چیز چاہے پوری ہو جائے نا, یہ سب کی بات نہیں کر رہا میں, ان کی کر رہا ہوں جن کے ہاں ایسا ہوتا ہے. تو سب کے کسی غریب کے ہاں جو چیز جاتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں ایک خرچ کرو گے نا 7 گنا بڑھا کر نہ عطا کروں تو پھر کہنا, میرا وعدہ ہے تمہیں 7 گنا بڑھا کر عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب یہ اعلان سنا تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا, کپڑا بچھایا, آپ نے کپڑا بچھایا اور کپڑا بچھا کر گھر کے برتن بھی لائے, جو سامان تھا سارا لا کر رکھ دیا. اپنے بچوں سے کہا کہ جو جوڑا پہنا ہے نا یہ پہنے رکھو, باقی سارا اٹھا کر یہاں پر لے آؤ. سارے کپڑے, اپنے تن کے کپڑے بھی اتارے. حضرت ابو بکر صدیق نے تن کے کپڑے اتار کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے. خود جو اپنے جسم پر کپڑے تھے اس کی جگہ بوریا پہنا, ٹاٹ پہنا, تن تندور تے ہڈاں دا بالن, 80 ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکی پیڑے کتے, اتوں عشق پلیتھل لایا, تن دی ہانڈی تے من دا سالن, اتوں اسی لون صبر دا پایا, غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں آجے یقین نہیں آیا. سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ اکبر. سب کچھ لے گئے. اب انداز مصطفیٰ دیکھیں, کوئی اگر چیز لے کر آتا نا تو حضور فرماتے کیا کیا لے کے آئے ہو. یہاں پر انداز مصطفیٰ دیکھیے, سرکار پوچھتے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو, باقی سے پوچھے لے کے کیا آئے ہو, ابو بکر سے سرکار پوچھتے گھر کیا چھوڑا ہے. اللہ اکبر. اب انداز صدیقی دیکھیے, حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ میں کوئی غریب ہوں, میں تو مصطفیٰ والا ہوں, گھر میں اللہ اور اس کا محبوب چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر نے بوریا پہنا, ٹانٹ پہنا, ان پہ جو وارا سب انہی کی دین تھی, میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا, مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے آگے آگے جبریل بھی آیا تھا. جبریل نے بوریا پہنا, میں نے جبریل سے پوچھا, یہ حدیث مبارکہ ہے, میں نے جبریل سے پوچھا جبریل تجھے کیا ہوا. اللہ اکبر. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کو ابو بکر کی ادا بڑی پسند آ گئی ہے. اللہ نے آسمان کی تمام مخلوق میں اعلان کر دیا ہے آج نوری لباس اتار کے سارے صدیقی لباس پہنیں گے. اللہ اکبر. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. شریعت کا ایک قانون ہے کہ سارا مال جو ہے وہ دین اسلام پر نہیں لگائیں گے, بلکہ فرمایا اس کا چوتھا حصہ. اللہ اکبر. ترمذی کی حدیث مبارکہ سنیے, 1-2 منٹ میں اس کو مکمل کرتے ہیں. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے. کہیں سبحان اللہ. ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. سنیے, آگے سنیں, انشاءاللہ روح وجد کرے گی. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی کا مال آیا نا میرے پاس, فرمایا جب مال آیا کسی کا تو میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا, ابو بکر کا مال آیا تو اسے اپنا سمجھ کر خرچ کیا. اللہ اکبر. حضرت ملا معین الواعظ کاشفی لکھتے ہیں, غار میں جو یہ سام تھا نا, آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ, غار میں جو سام تھا یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے تھا. اس نے حضرت عیسیٰ کے منہ سے حضور کی تعریف سنی اور عرض کی حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں بھی اس نبی آخر الزمان کو دیکھنا چاہتا ہوں, کہاں ملیں گے. آپ نے فرمایا مکہ مدینہ کے
میں تشریف لے کے آئے. فرمایا اگر میں نے زیارت کرنی, عرض کی حضرت اگر میں زیارت کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ سانپ نے عرض کی حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں. فرمایا پھر مکے چلا جا, مکے چلا جا. وہ سانپ آیا اور کئی سو سال تک اس نے انتظار کیا, 70 سوراخ کیے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے زیارت ہو جائے, ہو سکتا ہے یہاں سے زیارت. 70 سوراخ کیے. اللہ اکبر. 70 سوراخ جب وہ وقت آیا نا, حضرت ابو بکر صدیق نے سارے اپنے کپڑے جو تھے پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیے. تو ایک سوراخ رہ گیا. مصطفیٰ کو عرض کی یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے. فرمایا اگر سرکار کو دل میں بلانا چاہتے ہو نا, پہلے ابو بکر کو بلا لو, ابو بکر تمہارے دل کی صفائی کریں گے, مصطفیٰ بھی تشریف لے آئیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو بلایا اور حضرت ابو بکر سے جو ایک سوراخ رہ گیا تھا اس میں اپنا انگوٹھا دے دیا, پاؤں کا انگوٹھا دیا. سانپ اب دیکھنا چاہتا تھا, ایک دفعہ ڈسا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ. اب جتنی دفعہ ڈستا گیا حضرت ابو بکر صدیق انگوٹھا اور دباتے گئے. جتنی دفعہ ڈسا انگوٹھا اور دبایا, حتیٰ کہ جب یہ سانپ ڈستا ہے نا تو زہر کی وجہ سے جسم میں ایک گرمی پیدا ہوتی, اس گرمی کی وجہ سے آنکھ سے آنسو ہے. مصطفیٰ کے چہرے انور پر گرے. حضور نے آنکھیں کھولی. سرکار نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے. مصطفیٰ نے لعاب دہن شریف تھوک مبارک لگایا. اللہ نے فوراً سے ابو بکر صدیق کو شفا عطا فرمائی.